میسر ہے، جو زیادہ میسر ہے، اس پر ہم مطمئن ہونے کی عادت پیدا کر لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی حضور کا ایک فرمان ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو قناعت کا جوہر نصیب ہو جائے تو پھر زندگی سوکھی بھی ہو جاتی ہے اور تقوی کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ تمہارا جب ہدف وہ ہے کہ میں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کی جواب دہی اور سارے اعمال کا حساب میں نے اس کے حضور پیش کرنا ہے، تو پھر تم پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، حزم و احتیاط سے زندگی گزارو گے۔ اور تقوی نام ہی حزم و احتیاط کا ہے، تقوی نام ہی زندگی کو منظم اور مرتب کر کے اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا ہے۔ حضرت شیخ احمد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور ایک اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے رک جانا، تو یہ کام صرف انسانوں کا ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر تو یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات رکھی ہی نہیں گئی جن سے وہ رک جائیں، آرزوئیں رکھی ہی نہیں گئی جن سے وہ باز آ جائیں۔ تو وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر میں لگے ہیں، طاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں، اور ان امور سے رکنے کا ان کا باب ہی نہیں ہے، تو یہ حضرت انسان کا کام ہے کہ وہ ان امور سے منع ہو جائے جن امور سے ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے۔ تو یہ شے حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اور ضامن بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقوی کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،
وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت عطا کی ہے تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے۔ کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے اور وہ گوری رنگت والی قوم ہے، یا وہ کسی اور رنگت سے متعلق ہے، تو وہ اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کے اس ظرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقصود ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ
اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہے، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدظنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے۔